الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تمام کو خیر و عافیت سے رکھے۔ آج ہم دیکھیں گے 7ویں نواقص کی شرح۔ تو 7واں نواقص ہے جادو اور اس کے جیسی چیزیں۔ تو جو کوئی بھی شخص جادو کرتا ہے، کالا جادو، بلیک میجک جسے بولتے ہیں، یا پھر اس سے ملتا جلتا کوئی بھی کام کرتا ہے، یا اس جادو کے بلیک میجک میں کسی بھی طرح سے حصے داری کرتا ہے، تو وہ شخص کافر ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن و سنت میں بلیک میجک کو کفر کے درجے میں رکھا ہے، اور علماء اہل سنت انہوں نے بھی بلیک میجک کو کفر کے درجے میں رکھا ہے، شرک کے درجے میں رکھا ہے، اور اس کے کرنے والے کو کافر مانا ہے۔ جادو کو اصل میں عربی میں کہتے ہیں سحر کہتے ہیں اسے، اور عربی زبان میں اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی ایسی چھپی ہوئی چیز، پوشیدہ جو چیز ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں۔ کیونکہ جادو کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ تو ظاہر ہوتے ہیں، لیکن جادو چھپا ہوا ہوتا ہے، کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ ہوا کیا ہے اس کو۔ اصل میں دوائی وغیرہ بھی اثر نہیں کرتی ہیں کسی پر اگر جادو ہوا ہو تو اس کو سحر بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور شریعت میں جادو کی 2 قسمیں ہیں مینلی۔ ایک تو ہے حقیقی جادو، یہ ایک ایسا عمل ہے جو کہ جسم یا دل میں اثر ڈالتا ہے، تو جسموں میں بیماری یا موت کے سبب اس کا اثر دکھتا ہے، انسان کی موت بھی واقع ہو جاتی ہے اس سے۔ اس کے علاوہ سوچ میں، فکر میں بھی اس کا اثر دکھتا ہے۔ مثلا انسان کو یہ خیال ہوتا ہے کہ وہ کوئی کام کر چکا ہے، حالانکہ اس نے وہ کام کیا نہیں ہوتا، لیکن اس کو ایسا خیال ہوتا ہے، اور دل میں نفرت ڈال دیتا ہے، کسی کے لیے غیر فطری نفرت، بنا وجہ کے کسی سے نفرت ہو جائے یا بنا وجہ کے کسی سے محبت ہو جاتی ہے، یہ وہ جادو کا اثر ہوتا ہے، اسی کا نام جادو ہے۔ اس سے سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ فلاں شخص سے محبت کر رہا ہے تو کس بیس پہ کر رہا ہے، یا نفرت کر رہا ہے تو کس بیس پہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کا استعمال زیادہ تر جو ہے وہ میاں بیوی کے درمیان نفرت پیدا کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ یہ ایک ہوئی قسم۔ دوسری قسم ہے خیالی جادو، اس کو نظروں کا دھوکہ کہتے ہیں۔ جو اکثر لوگ ہوتے ہیں نا سرکس وغیرہ میں جادو دکھاتے ہیں، وہ اصل میں زیادہ تر جادو ایسا ہوتا ہے کہ وہ نظروں کا دھوکہ ہوتا ہے، اور بلیک میجک نہیں ہوتا۔ بلیک میجک پتہ ہے کہاں پہ ہوتا ہے؟ بلیک میجک یعنی یہ کالا جادو بابا لوگ کرتے ہیں، جن کا دعویٰ ہوتا ہے وشیکرن کرنے کا، وہ لوگ کرتے ہیں بلیک میجک، ٹھیک ہے۔ میری خاص پھپھو پہ بلیک میجک ہوا تھا تو میں جانتا ہوں، اور میرے پاپا پہ ہوا تھا، میری پھپھو پہ، میری کزن سسٹر پہ، ٹھیک ہے۔ اللہ نے مجھے محفوظ رکھا ہے الحمدللہ۔ تو ان سب پہ بلیک میجک ہو چکا ہے، یہ بالکل ریئل ہوتا ہے، اس کا ماننا واجب ضروری ہے، اور اس کا جو علاج ہے وہ قرآن و سنت سے ہی کرنا چاہیے۔ لیکن یہ جو دوسری قسم ہے اس کو کہتے ہیں نظروں کا دھوکہ، ٹھیک ہے۔ اس میں انسان کو وہ ساری چیزیں دکھا دی جاتی ہیں جو ہوتی نہیں ہیں، اور جو چیز ریئل میں ہوتی ہے وہ غائب کر دی جاتی ہے انسان کی آنکھوں سے۔ تو یہ نظروں کا دھوکہ، یہ ریئل جادو نہیں ہوتا۔ بلیک میجک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کیا گیا تھا، اور پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ فلق آئی تھنک ان پر دم کیا، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شفا ملی۔ تو
جادو اگر کسی پر ہو جائے، اللہ نہ کرے، تو یہ بہت گھبرانے کی بات ہے، بہت ڈرنے کی بات ہے، کیونکہ یہ جادو اتنا خطرناک بھی ہو سکتا ہے کہ انسان کی جان لے لے۔ لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ اللہ جب تک نہ چاہے تب تک جادو کسی پر اثر کر ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا؟ جب اللہ چاہے گا تب اثر کرے گا۔ اور جادو کو ختم کرنے کے لیے قرآن و سنت کے علاوہ کوئی چیز، کسی دوسری چیز کا یوز نہیں کرنا چاہیے بالکل بھی۔ قرآن و سنت میں سے آپ کو جو کرنا ہے وہ کرو۔ قرآن و سنت پڑھ کر دم کرو، پانی پر دم کر کے پانی پیو، ٹھیک ہے؟ اسلاف کے اقوال کے مطابق قرآنی تعویذ بھی لٹکانا جائز ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر کسی پر جادو ہو جائے تو اگر عالم سے صلاح لو، پھر اچھے عالم سے، اگر وہ سورہ اخلاص، سورہ فلق، آیت الکرسی یا اللہ کا نام کوئی تعویذ بنا کر دیں قرآن کا، تو وہ جائز ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ قرآن کے علاوہ کے جو بھی تعویذ ہیں ان سب کو ریجیکٹ کر دو، ٹھیک ہے؟ لیکن قرآن کے جو تعویذ ہیں، کسی پر جادو ہو جائے، ٹھیک ہے، تو وہ صاحب آپ پہن سکتے ہیں انشاءاللہ، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ دلیلیں میرے پاس جب ہمیشہ نہیں ہوتی، ورنہ میں لگا دوں گا اگر ہوگی تو۔ اور یہ جو جادو ہے، ہمیشہ ایک بات یاد رکھو، جب تک اللہ نہ چاہے کوئی جادو کام نہیں کرتا۔ میں اپنی بات بتاتا ہوں، میں نے اور میرے دوستوں نے اللہ کے فضل و کرم سے قبرستان میں ہم نے کئی ساری قبریں توڑی جو پکی تھیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے سنت پر عمل کیا، ٹھیک ہے؟ نبی نے جس چیز کا حکم دیا تھا کہ پکی قبروں کو توڑو، جتنا بھی ہم نے توڑ سکتے تھے توڑا۔ اس قبرستان میں سے ہم نے جب صاف صفائی کری تھی تو جتنی بھی، تو ہم نے کئی سارے تعویذ ملے تھے۔ کوئی مٹکے کے اندر ملا، ایک مجھے ملا تھا مٹکے کے اندر تھا، اس کے اندر ہڈی تھی، ہڈی میں فوٹو تھا، اور ایک تعویذ بھی تھا آئی تھنک، ٹھیک ہے؟ کچھ تعویذ ایسے تھے جو پیڑوں پر لٹکے تھے، قبرستان میں جو پیڑ ہوتے ہیں وہ پیڑوں پہ لٹکے تھے۔ کچھ تعویذ مٹکے کے اندر تھے، کچھ تعویذ گڑے ہوئے تھے زمین میں، اور بھی کئی جگہ، کچھ مٹکے میں رکھے، کچھ دیوں میں رکھے، کچھ قبر پہ رکھے۔ تو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے تو کوئی اوقات نہیں ہے، آدمی تو ویسے ہی ڈر جاتا ہے کہ ہم پہ نہ آ جائے، لیکن الحمدللہ اللہ نے ہمارے دل میں صرف اس وقت ان سب چیزوں کا خوف نکال دیا اور اپنا ڈر ڈال دیا تھا۔ تو ہم نے ان تعویذوں کو اکھاڑا، پھینکا، جلایا، اور پتہ نہیں کیا کیا کہ مجھے تو یاد بھی نہیں ہے، کئی سال پہلے کی بات ہے۔ اور الحمدللہ ہم دیکھ لو، ہم تینوں ماشاءاللہ اچھے خاصے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوا۔ لوگ کہتے ہیں ان سے ہاتھ لگانے سے آ جائے گا، بالکل آ جائے گا۔ آپ میں سے کوئی بھی شخص ایسی حرکت نہ کرے جو ہم نے کری ہے، اس کو کرنے کی کوشش بالکل نہ کریں، ٹھیک ہے نا؟ اس طرح سے کرنے سے جادو آ سکتا ہے، زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ آ جائے، یہ بات سچ ہے، ٹھیک ہے؟ اب ہم نے کیوں کرا؟ تو بھائی اس وقت ہماری جوانی کا وقت تھا، جوش تھا، ایمان تازہ تھا، کر دیا ہم نے۔ اور ہم کو پتا تھا ہمارا ایمان تازہ ہے، کسی کا باپ کچھ نہیں کر سکتا جب تک اللہ نہ چاہے کوئی کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ تو یہ تعویذ کیا چیز ہے؟ یہ تعویذ تھوڑی نہیں ہماری جان لے سکتا، یہ تعویذ تو ہم کو بخار نہیں دے سکتا، درد نہیں دے سکتا۔ بخار، درد، موت سب کا مالک اللہ ہے۔ تو ہمارا ایمان اس وقت اتنا زیادہ اسٹرانگ تھا، ہم اس وقت جوان تھے، اپنی جوانی کا واقعہ سنا رہا ہوں، مطلب الحمدللہ ابھی بھی جوان ہے، لیکن وہ چڑھتی ہوئی جوانی تھی اس وقت۔ تو ہم نے پھوڑا، اس کو پھوڑا، اس کو پھوڑا، اس کو اکھاڑا، اوپر جو پیڑ پہ لگے تھے تعویذ ان کو بھی ڈنڈے سے گرایا نیچے، اور یہ کرا وہ کرا، اور ہم نے بہت کچھ کرا وہاں، اور کسی کا ڈر نہیں تھا ہمیں الحمدللہ، ٹھیک ہے؟ اور ابھی تک دیکھ لو، ہم ہم نے گھر پہ نہیں بتایا، گھر والے مارتے گھر والے بولتے آج کے بعد چلے مت جانا، اس لیے ہم نے گھر پہ بھی نہیں بتایا، ٹھیک ہے؟ تو تعویذ قرآنی ہو تو جائز ہے، ٹھیک ہے نا؟ جس پر جادو وغیرہ ہوا ہو قرآن و سنت سے علاج کرے،
اور ہاں میں ایک بات بولنا چاہوں گا خاص کر لڑکیوں کو، یہ جو بال آپ کاٹتے ہو اس کے بعد جو جھڑتے ہیں کنگھے میں اور اس کو آپ پھینک دیتے ہو، اس طرح پھینکنا نہیں چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کنگھی اور بالوں کے ذریعے جادو کیا گیا تھا، ٹھیک ہے، اور یہ کنگھی بالوں کے ذریعے سب سے زیادہ جادو ہوتا ہے، تو ان کا کچھ ایسا انتظام کریے کسی کے ہاتھ نہ لگیں، ٹھیک ہے، ان سے ہی سب سے زیادہ جادو وغیرہ کیا جاتا ہے۔ اور جادو سے بچنے کے جو اپائے ہیں وہ ماشاءاللہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں، ٹھیک ہے، صبح شام کے اذکار ہیں، سوتے وقت آیت الکرسی تینوں کل، ٹھیک ہے، یہ سب پڑھنا ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، وہ سب پڑھ کے سوئیں گے تو انشاءاللہ جادو کبھی آئے گا ہی نہیں۔ اب میں اپنی بات کروں تو اس وقت میں بہت یہ سب چیزوں کا اہتمام بہت زیادہ کرتا تھا۔ اب ایمان کیا ہے، ڈاؤن ہوتا رہتا ہے، کبھی بڑھتا ہے، کبھی کم ہوتا ہے، ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا نا۔ تو جو انسان جتنا زیادہ ذکر اذکار میں رہتا ہے نا اللہ کی، اس پہ جادو اثر ہی نہیں کرتا، وہ تو ہمیشہ اللہ کی پروٹیکشن میں ہے، ٹھیک ہے۔ پاک رہنے کی کوشش کرو زیادہ سے زیادہ۔ اور عورتوں کے جو پیریڈس ہوتے ہیں اس وقت وہ ناپاک ہو جاتی ہیں، لیکن اس وقت بھی وہ ذکر تو کر ہی سکتی ہیں۔ جادو کا اثر اسی وقت زیادہ کیوں ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت وہ ناپاک ہوتی ہیں اور عورتوں پر ہی زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس وقت زیادہ خیال رکھیں عورتیں۔ لڑکوں کا اتنا میٹر نہیں ہے، لڑکے 2 منٹ میں پاک ہو جاتے ہیں، ناپاک ہو بھی جائیں تو، لیکن پرابلم لڑکیوں کے ساتھ عورتوں کے ساتھ زیادہ آتی ہے، اور وہ دل کی کچی ہوتی ہیں، دماغ سے بھی کچی ہوتی ہیں، وہ ادھر ادھر کی باتوں پر جلدی یقین کر لیتی ہیں، پھر وہ بابا اور وہ پاکھنڈی لوگ ان سب کو بہلا پھسلا کے اپنے یہاں پھر وہ پیسے بھی ایٹ لیتے ہیں اور ان کو کافر بھی بنا دیتے ہیں، کفر کروا کے۔ ہاں، میری جو پپو تھی ان سے سوگر کی بلی کروائی گئی تھی، آپ کو پتہ ہے، سوگر کی بلی، اور پتہ نہیں کیا کیا ٹٹکرم انہوں نے کروائے تھے، کہیں کی راکھ لاتے اس سے، مطلب بہت ساری چیزیں، کہیں کی راکھ لاتے اس سے گھر دلواتے، اور وہ بندہ کاہن تھا، میں اس سے ملا، میں نے اسے دیکھا تھا۔ تو یہ لوگ کاہن ہوتے ہیں، جادوگر ہوتے ہیں، اور ہر کسی کے ساتھ جو جن لگا ہوا ہے تو یہ اس سے جن سے کانٹیکٹ کر لیتے ہیں، مطلب کانٹیکٹ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اسی کے ذریعے آس پاس کے لوگوں کی جانکاری اکٹھا کر لیتے ہیں، اور پھر وہی بتا دیتے ہیں آپ کو جانکاری۔ آپ سوچو گے کہ اس کو تو میں نے بتایا نہیں، اس نے کیسے بتا دیا یہ سب، اس کو کیسے پتا؟ ارے بھائی تم نے اس کو نہیں بتایا، لیکن تمہارے ساتھ جو جن تھا اس جن نے اس جادوگر کے جن کو بتا دیا، اور جادوگر کے جن نے جادوگر کو بتا دیا، کیونکہ اس کے ساتھ اس کا کانٹریکٹ رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب چیزیں میں نے بتائی، یہ سب آپ ان سب سے بچ کے رہنا، اور جو عمل کرنے کی چیزیں ان پر عمل کرنا، ٹھیک ہے۔ اور ہاں، میرے لیے دعا کرنا، عید کے دن سے، عید کے بعد سے مجھے پتہ نہیں کسی کی نظر لگی ہے، کیا ہوا ہے، نظر ہی لگی آئی تھنک، کسی نے مجھے ٹوک دیا تھا، تو اس عید کے اس دن سے لے کے آج تک میری طبیعت ٹھیک نہیں ہو پائی ہے۔ کبھی کہیں درد ہوتا رہتا ہے، کبھی بخار آ جاتا ہے، کبھی سر میں درد ہوتا رہتا ہے۔ مجھے آئی تھنک بہت خطرناک والی نظر لگی ہے، تو آپ سب پلیز میرے لیے دعا کریں، ٹھیک ہے۔ اور کوئی سوال ہو تو آپ کامنٹ سیکشن میں پوچھ لینا، اس ویڈیو کو شیئر کرنا زیادہ سے زیادہ، اور بس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔